بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ میں جماعت نہم اور ہشتم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں نظم کو روانی کے ساتھ پڑھیں گے اور لغت کے استعمال کی مشق کریں گے۔ اس کے علاوہ نظم کی تشریح، مرکزی خیال اور خلاصہ تحریر کرنا سیکھیں گے۔ اب ہم اشعار کی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ تشریح لکھتے ہوئے ان اہم نکات کو مد نظر رکھیے گا۔ نظم کا حوالہ، شاعر کا تعارف، حل لغت، مفہوم اور تشریح۔ آپ کی نظم کا پہلا شعر یہ ہے: کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ حوالہ نظم: رب کائنات، شاعر کا تعارف: مولانا الطاف حسین حالی۔ حل لغت: کامل یعنی مکمل، ابد جس کا کوئی آخری نہ ہو، ازل جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی آخری حد، بس اللہ کی ذات ہر لحاظ سے مکمل ہے اور اس کی جاہ و جلال ہمیشہ باقی رہے گی۔ تشریح کرتے ہوئے ہم اہم نکات کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ اللہ کی ذات ابتدا سے ہے اور مکمل ہے۔ اللہ دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ دنیا کے ہر چیز فانی ہے۔ اللہ کی بڑائی اور بادشاہت لافانی ہے۔ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کامل ہے، اس کائنات کے آغاز سے ہے اور اس کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ ہر شے فنا ہو جائے گی، اگر کوئی چیز ہمیشہ باقی رہے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تو ایک ماہر کاریگر ہے اور تیری قدرت کے کارخانے میں کوئی خامی نہیں۔ اس شعر میں شاعر انتہائی دلکش انداز میں اللہ کی صفت کامل ذکر کرتے ہیں۔ اس نظم کا دوسرا شعر ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا۔ ہر لغت اس کا یہ ہے کہ عارف عبادت گزار، منکر اللہ کا انکار کرنے والا، روب دبدبہ، جلال شان۔ اس شعر کا مفہوم ہے: اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ذات کے کمالات دیکھ کر عبادت گزار بندے بھی حیرانی کے عالم میں مزید اللہ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اور منکر بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات سے سکتے کے عالم میں ہیں۔ بس ہر ایک چیز پر اللہ کی ذات کا احاطہ ہے اور اسی کی شان نظر آتی ہے۔ اس شعر کے اہم نکات ہیں: اللہ کو پہچاننے والے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر حیران ہیں اور کافر اللہ کی قدرتوں پر محو حیرت ہیں۔ اللہ کا روب و دبدبہ ہر ذی روح پر چھا رہا ہے۔ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے اور اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بلند شان بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ کی بلند شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرے حسن و جمال کا روب و دبدبہ اس قدر شان والا ہے کہ ہر کوئی اس سے مروب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لاتے ہیں جب تیری قدرت کے جلووں کا نظارہ کرتے ہیں تو حیرت کے سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، اور کفار جو تیرا انکار کرتے ہیں تیری خدائی کو دیکھ کر ان پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر اتنا بڑا نظام کائنات بہترین طریقے سے چل رہا ہے تو اس نظام کو چلانے والی ہستی کتنی عظیم ہوگی۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے: گو حکم تیرے لاکھوں یہاں ٹالتے رہے، لیکن ٹلا نہ ہرگز دل سے خیال تیرا۔ اس کا حل لغت یہ ہے: گو کے معنی ہے حالانکہ، ٹال دینا، حکم کی تعمیل میں دیری، یعنی یہاں۔
اس کا مفہوم ہے، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے میں انتہائی سست اور کاہلی کی، اللہ کے احکامات کو آج اور کل پر ٹالتے چلے گئے، لیکن وہ اتنا عظیم رب ہے کہ اس کے خیال سے ہمارا دل سے کبھی خالی نہیں رہا۔ اس شعر کے اہم نکات ہیں: اللہ کے حکم کو ٹالنے والے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی معرفت، مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے، اور اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری حکم عدولی کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں اور تیرے ذکر سے غافل ہیں، لیکن ان کی دلوں سے تیری یاد نہیں جاتی۔ جب بھی یہ لوگ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو اے اللہ یہ تجھے یاد کرتے ہیں۔ اور اس شعر کے حسن بیان کی انتہا ہے کہ اس میں شاعر انتہائی دلکش انداز میں خدا کی خدائی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے: پھندے سے تیرے کیوں کر جائے نکل کے کوئی، پھیلا ہوا ہے ہر سو عالم میں جال تیرا۔ اس کی مشکل الفاظ ہیں: پھندے یعنی گرفت، عالم کائنات، ہر سو ہر طرف۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اللہ کی گرفت اور پہنچ سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے۔ اللہ کی شان اور عظمت اس بات میں مضمر ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی دسترس میں ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اس شعر کے اہم نکات ہیں کہ اللہ کی ذات ہی حاکم اعلیٰ ہے، کوئی چیز اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، ہر طرف اللہ ہی کی حکمرانی ہے۔ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے: اے اللہ تیری بادشاہت پوری کائنات پر پھیلی ہوئی ہے، چھوٹے سے بڑے اور ذرے سے لے کر کہکشاؤں کی بلندیوں تک تیری نظر ہے، تو ہم سب کے دلوں کے حالات تک کے جانتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی برائی کرنے والا تیری پکڑ، تیری گرفت اور تیری نظروں سے بچ سکے؟ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر ایک چیز پر اے خدا تیری گرفت ہے۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے: ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اس کی مشکل الفاظ ہیں: شوکت بڑائی، جلال شان، جچنا بھلا لگنا۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اس میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور منزلت کے آگے کسی کو یہ بات شبہ نہیں دیتی کہ اپنی بڑائی اور شان کا اظہار کریں۔ یہ خصوصیات صرف اور صرف اللہ کی بابرکت ذات کے لیے ہیں، جن کا نور ہماری آنکھوں میں بس رہا ہے، اور اس کی شان و شوکت کے آگے سب کچھ ہیچ ہے۔ اس شعر کے اہم نکات ہیں: اللہ کے نیک بندے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کا ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا۔ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے، اور اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تو بہت بلند شان والا ہے، تیری عظمت اور شان و شوکت کے جلووں کو جس نے پہچان لیا، اس کی نظروں میں اب دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی ذات بہت بلند شان والی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ عظیم ہے اور دلکش ہے، اس کی عظمت کی کوئی مثال نہیں۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے: دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے، دل ہے سو چیز تیری، جاں ہے سو مال تیرا۔ اس کی مشکل الفاظ ہیں: عزیز پیارا، محبوب، جاں یعنی جان۔ اس شعر کا مفہوم ہے، اس شعر میں شاعر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کی ذات بابرکت ہے، اس کے آگے ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہماری جانیں اور ہمارے مال و اسباب آپ ہی کی عطا کردہ ہیں، لہٰذا یہ تمام چیزیں آپ پر قربان کرنے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں۔ اس کے اہم نکات ہیں: دل و جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، جان و مال کا درست استعمال کریں۔ یہ شعر
مولانا الطاف حسین حالی کی نظم ہم سے لیا گیا ہے، اور اس نظم میں شاعر اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تو ہمیں دل و جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، زندگی تیری ہی دی ہوئی ہے، دل کی دھڑکنیں تیری عطا کردہ ہیں، اگر تیری راہ میں ہماری جان کی ضرورت پڑے گی تو ہم بلا جھجک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نظم کا اگلا شعر ہے: بیگانگی میں حالی یہ رنگ آشنائی، سن سن کے سر دھنیں گے کال اہل حال تیرا۔ اس کی مشکل الفاظ ہیں: اہل حال یعنی بیگانگی، لا تعلقی، غایرت اور رنگ، آشنائی سیرت، شناس واقف، صوفیائے سر دھننا فکر کرنا افسوس کرنا، کال گفتگو۔ اس شعر کا مفہوم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جب بھی کسی محفل میں تیری حمد پڑھی جاتی ہے، تیرا ذکر کیا جاتا ہے، سننے والوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ تیری تعریف کے کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کے اہم نکات ہیں: اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، مباحثہ کرنے والے اللہ کی نشانیوں پر حیران و پریشان ہیں۔ اس شعر کی تشریح ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا ذکر اتنا دلکش ہے کہ صرف اسی سے ہی دلوں کی سکون ملتا ہے۔ جو لوگ تیری یاد سے غافل ہیں اور تجھ سے بے تعلق ہیں، جب ان کے سامنے تیرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں تیری محبت جاگتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جب بھی کسی محفل میں تیری حمد پڑھی جاتی ہے، تیرا ذکر کیا جاتا ہے، سننے والوں پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ تیری تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس شعر میں شاعر انتہائی دلکش انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آئیے ایک دفعہ پھر ہم اس نظم کے اہم نکات کو دہراتے ہیں۔ اللہ کی ذات ابتدا سے ہے اور مکمل ہے۔ اللہ دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ اللہ کی بڑائی اور بادشاہت لا فانی ہے۔ اللہ کو پہچاننے والے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر حیران ہیں۔ کافر اللہ کی قدرتوں پر محو حیرت ہیں۔ اللہ کا رعب و دبدبہ ہر زیرو پر چھا رہا ہے۔ اللہ کے حکم ٹالنے والے یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی معرفت، مصائب میں اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ کی ذات ہی حاکم اعلیٰ ہے۔ کوئی چیز اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، ہر طرف اللہ ہی کی حکمرانی ہے۔ اللہ کے نیک بندے صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا ظالم اور جابر لوگوں کے سامنے سر نہ جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنا، اور دل و جان سے اللہ کی امانت، اللہ کے احکامات کی پیروی، جان و مال کا درست استعمال۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، مباحثہ کرنے والے اللہ کی نشانیوں پر حیران و پریشان ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، یہ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ مرکزی خیال صرف حمد یا نعت کا ہوتا ہے، کسی بھی سبق کا مرکزی خیال نہیں ہوتا۔ مرکزی خیال وہ ہوتا ہے کہ نظم کا مکمل طور پر چند جملوں میں مفہوم واضح ہو جائے، جیسا کہ اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اس نظم میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کی چند صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل، مالک، جلیل، جمیل اور محیط ہے۔ جو شخص ایک بار اللہ کا جلوہ دیکھ لے پھر اسے کسی دوسرے کی شان و شوکت متاثر نہیں کر سکتی۔ بشریت کی بنا پر اگر انسان تمام حقوق اللہ تعالیٰ کے ادا نہ کر پائے تو پھر بھی اپنے خدا کی محبت اس کے دل میں سمائی رہتی ہے۔ اب میں آپ کو خلاصے کے بارے میں بتاؤں گی کہ خلاصہ کیا ہوتا ہے یا خلاصہ کسے کہتے ہیں۔ خلاصے کا آغاز نظم کے عنوان اور شاعر کے نام سے کیا جاتا ہے۔ صرف 2 لائنوں میں مرکزی خیال بیان کیا جاتا ہے۔ خلاصے میں صرف مرکزی خیال اور اہم تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ خلاصہ اصل نظم کا تقریباً 1/3 ہوتا ہے۔ خلاصہ اصل نظم کی نقل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ اشعار کی تشریح کو اکٹھا کر کے مختصراً بیان کیا جاتا ہے اور ایک ہی چیز کی تکرار سے
گریز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ خلاصے میں آپ کی رائے شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اس نظم کا اخلاقی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال اس کائنات کے کونے کونے تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس کی قدرت اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے، ہر ذرے میں توحید کی شہادت موجود ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ آپ کا آج کا تحریری کام یہ ہے کہ نظم کا خلاصہ اور مرکزی خیال تحریر کریں گے، اور اس کو آپ نے کاپی پہ نہیں کرنا بلکہ آنسر شیٹ پر کر کے مجھے چیک کرائیں گے۔